ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ڈی ایم آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مجھے آ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بہت ہی ورسٹ سچویشن ہو گئی ہے، اب ایک اور مقدمے میں سزا سنا دی گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سزائیں جو سنائی جا رہی ہیں یہ خوف و ہراس کے عالم میں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ اور آپ اس ڈر کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور آپ ان ساری چیزوں کا حساب ایک ہی طریقے سے لے بھی سکتے ہیں، اور وہ کیسے لیں گے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ ایک پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی سزائیں سنائی گئیں، جتنے بھی مقدمات میں، خواہ وہ توشہ خانہ 1 تھا یا توشہ خانہ 2 سزا تھی، خواہ وہ سائفر تھا یا پھر آج جو کل سزا سنائی گئی نکاح والے معاملے میں، یہ ساری کی ساری سزائیں جو ہیں یہ غیر قانونی ہیں، اور یہ بغیر کسی پروسیجر کے، بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی ڈاکومنٹ کے سنائی گئی ہیں، اور یہ مسلط شدہ سزائیں ہیں۔ یہ مسلط شدہ سزائیں ہیں، یہ قانون اور آئین سے اس کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، یہ جبرن سزا سنائی گئی ہیں۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ حوصلے میں آئیں گے۔ اس لیے ایک تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ سزائیں پاکستان کے لیے بہتر ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہیں، آپ لوگوں کے لیے بہتر ہیں۔ وہ اس لیے بہتر ہیں کہ 8 فروری سے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے 8 فروری سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، الیکشن کا انعقاد ہے اور الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ بھاگ نہیں پا رہے ہیں، اور انہوں نے الیکشن کو ملتوی کروانا چاہا، وہ نہیں ہو سکے، ڈیلے کروانا چاہا، وہ نہیں ہو سکے۔ اب لاڈلا کمپنی ہے، لاڈلا کمپنی کو یہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ لاڈلا کمپنی اقتدار میں آنا چاہتی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو رہی، ان کے تمام جلسے ناکام ہو رہے ہیں۔ راول پنڈی کا جلسہ ناکام ہو چکا ہے، فیصل آباد کا جلسہ ناکام، گوجرانوالہ کا جلسہ ناکام۔ آپ جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ کتنی کرسیاں ہیں۔ وہ خاص طریقے سے کیمرہ تصویر بناتا ہے، وہ یوں کر کے بناتا ہے تاکہ وہ دور کی تصویر بالکل نہ آئے، وہ اس طرح کر کے بناتا ہے، تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ حالانکہ ذرا باقی جو اس کے بعد پھر آتی ہیں تصویریں اور ویڈیوز، اس کو آپ دیکھ لیں، کیونکہ راول پنڈی ہو، فیصل آباد ہو، گوجرانوالہ ہو، یہ بڑے ڈویژن ہیں، اور یہاں پہ 5-5 ملین ووٹرز ہیں، 5-5 ملین، 50-50 لاکھ، اور اگر ان میں سے 2% بھی آ جائیں تو جمع غفیر لگے گا، لیکن وہ 2% بھی نہیں آ رہے۔ یہ ہے ان کی سچویشن۔ تو اس لیے یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور یہ برے طریقے سے الیکشن ہار رہے ہیں، اور الیکشن اس لیے ہار رہے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں یہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، کیونکہ 22 مہینے آپ لوگوں پہ ظلم ہوا، ستم ہوا، اور آپ پہ جبر ہوا، آپ پہ جو کچھ انہوں نے 22 مہینوں میں کرنا تھا وہ کر کے دیکھ لیا۔ لیکن پاکستان کے عوام یعنی کہ آپ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور آپ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم ایسی سزائیں سنائیں کہ ڈپریس کریں لوگوں کو، فرسٹریٹ کریں آپ لوگوں کو، اور اتنا ڈپریس کریں کہ آپ الیکشن سے بھاگ جائیں گے، یعنی آپ کہیں گے لعنت بھیجیں جی، میں نے ووٹ ڈالنا ہی نہیں کیونکہ عمران خان صاحب نہیں ہے، اور یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی سزا ہو گئی، یہ بھی سزا ہو گئی، یہ بھی سزا ہو گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سزائیں سنانے کے بعد بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے ڈرے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس وقت تک آج بھی جو ہے وہ امیدوار جو ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام آباد، راول پنڈی سے اطلاعات آ رہی ہیں، شیخوپورہ سے آ رہی ہیں، فیصل آباد سے آ رہی ہیں، ان کو انتخابی دفتر کھولنے کی آزادی نہیں ہے، یہ ریلیاں نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا میں تھوڑی سی پوزیشن بہتر ہے کیونکہ وہاں پہ پریشر بہت ہے اور وہاں پہ ذرا ریئیکشن بھی اور طرح کا آتا ہے، اس لیے وہاں سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ پنجاب میں انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے اور کہیں بھی یہ اجازت نہیں دے رہے، اور ایون یہاں تک کہ یہ بڑا جلسہ بھی، اور جو کل تصویر چھاپی اور ڈان اخبار نے کہ کون سے جو ہیں سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی تصویر غائب ہے۔ تو یہ یہاں تک اتنا پریشر ہے، عمران خان صاحب کو ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، اس کی خبر نہیں دے سکتے، ٹکر نہیں چلا سکتے، ان کا بیان نہیں چلا سکتے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ ہے۔ ابھی جو سامنے میرے چیزیں پڑی ہیں، علیمہ خان صاحبہ، ان کی ہمشیرہ، بیوی کو اندر کر کے دیکھ لیا جی، جیل میں ڈال کے دیکھ لیا بشرا بیوی کو، کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ ڈٹی رہیں، اور وہ پچھلی رات بھی اور عمران خان صاحب کو، کیونکہ یہ فیصلہ ڈیلے کس لیے کیا تھا، اسی لیے کیا گیا تھا کہ ذرا معاملات شاید طے ہو جائیں، لیکن طے نہیں ہوئے اور عمران خان صاحب نہیں مانے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ایک سیاستدان، ایک لیڈر جو ہے وہ کھڑا ہے
اور وہ جیل میں پڑا بھی، کال کوٹڑی میں پڑا ہے، وہ نہیں ڈر رہا اور وہ ڈٹا ہوا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کو ایک اور نوٹس بھیج دیا ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کو پہلے ایک نوٹس آیا FIA کا، اب دوسرا آ گیا ہے، یہ وزارت داخلہ کی شکایت پر بھیجا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت CTW میں پیش ہو جائیں جی، اور CTW میں پیش ہوں، اور آپ کے خلاف کیا الزام ہے؟ آپ ریاست کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے کا الزام ہے، ریاست مخالف بیانیاں پھیلائے جا رہا ہے، اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ تو علیمہ خان کی سائبر ونگ میں طلبی کا معاملہ جو تھا وہ بھی نہیں پیش ہوئی علیمہ خان، اور وہ آج نہیں آئیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ یہ تو ہے علیمہ خان۔ دوسری جانب آج بھی ایک قومی اسمبلی کے امیدوار، میں نے آپ کو بتایا تھا ارشد منڈا، ان کو آج جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کی ضمانت ہو گئی، ان کا مقدمہ ڈسچارج، جھوٹا مقدمہ، ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے ساتھ یہ ہے اس وقت کوئی حلقے خالی کروائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب نوٹس پہ نوٹس بھیجے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ مینیپولیٹ کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کی دھاندلی کے انتظامات سارے مکمل ہو گئے ہیں، تمام انتظامات مکمل کر لیے، عمران خان صاحب کو سزائیں سنائیں دے دیں۔ تو نمبر 1 علیمہ خان صاحبہ کا، نمبر 2 ارشد منڈا کا، تیسرا اسلام آباد میں عامر مغل ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو انتخابی ریلی اور ان کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پوسٹرز بینرز اتارے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دیا جائے کہ جناب ہم ہیں سب کچھ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور خبر سن لیں، وہ ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر، انہوں نے چھٹی مانگی تھی اور وہ فیصلہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی چھٹی منسوخ، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی میڈیکل لیو منظور نہیں ہو سکتی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں، انہوں نے وہ واپس لی درخواست، پھر 4 دن کے لیے آئے وہ، اور 4 دن میں وہ فیصلہ سنا کے چلے گئے۔ 4 دن میں وہ فیصلہ سنایا انہوں نے توشہ خانہ کا، اور وہ وہاں سے نکل دیے، اور اس کے بعد آج پھر جو ہے انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے، اور انہوں نے چھٹی درخواست دی ہے کہ اب میں اویلیبل نہیں ہوں، لہٰذا آج سے وہ پھر رخصت پر ہیں۔ تو صرف 4 دن کے لیے آئے تھے، اب وہ 14 مارچ تک وہ نہیں تشریف لائیں گے اگر ان کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ القادر ٹرسٹ ابھی باقی ہے، القادر ٹرسٹ والا کیس، کیونکہ اس میں القادر ٹرسٹ میں ان کو کوئی بندہ نہیں مل رہا، کوئی گواہی نہیں مل رہی، کچھ نہیں مل رہا، جھوٹا گواہ بھی نہیں مل رہا، مزے کی بات ہے، کوئی جھوٹا گواہ نہیں مل رہا، کیونکہ توشہ خانہ میں تو ایک مل گیا تھا انڈین کمپنی کا ایک ملازم، اور ملازم بھی وہ پتہ نہیں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا کیا کرتا تھا، تو وہ بھی تو القادر ٹرسٹ میں وہ بھی نہیں مل رہا، اور یہاں تک کہ ملک ریاض صاحب اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اس میں کیا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، تو انہوں نے بھی وعدہ معاف گواہ کیا، انہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دیا۔ تو یہ ہے سچویشن۔ اس کے بعد NA-46 کی بتا رہا تھا کہ تھانہ نون پولیس کی جو ہے وہ نفری نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ انہوں نے حلہ بولا، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عامر مغل خطاب کر رہے تھے، تو اس وقت یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ تو ہے جناب معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ رد عمل دیا ہے، اور بڑا سخت رد عمل آیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو سزائیں ہیں یہ برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ یہ سزائیں برقرار نہیں رہ سکیں گی، نہ ہی توشہ خانہ کی سزا جو پہلی یعنی کہ توشہ خانہ ہے وہ بھی سزا سسپینڈ کرنی پڑی ان کو، توشہ خانہ 2 کی بھی سزا سسپینڈ بھی ہوگی، اور یہ برقرار بھی نہیں رہے گی، اور یہ سارے کا سارا کیس اڑ جائے گا، اور سائفر کا کیس بھی اڑے گا، کیونکہ اس میں بھی جو سزائیں جس طریقے سے سماعت ہوئی ہے وہ حق جرا حق دفاع ختم کر کے، یعنی کہ آپ، اور اس میں نکاح والے کیس میں بھی کل عمران خان صاحب نے کہ وکیل نے کہا تھا کہ ہم گواہ لانا چاہتے ہیں، اور اگر گواہ کا نام ہم نے بتا دیا تو وہ آج رات اٹھا لیا جائے گا، اور اسے پریس کانفرنس بھی کروائیں گے، یہ تو اس لیے ہم نام نہیں بتاتے، لیکن ہم کل لے کر آئیں گے۔ تو رات ہی انہوں نے کل ہی یعنی کہ پرسوں انہوں نے یہ مسترد کر دی اپیل، اور یہ درخواست مسترد کر دی تھی جج صاحب نے کہ گواہ لانے کی، تو لہٰذا گواہ نہ توشہ خانہ میں بلوانے دیا گیا، گواہ نہ ہی سائفر میں بلوانے دیا گیا، گواہ نہ ہی نکاح کیس میں بلوانے دیا گیا، حق جرا نہیں کی، حق دفاع ختم، سب کچھ ختم، یک طرفہ فیصلے ہیں یہ 3 کے تینوں۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی خوش قسمت ہے عمران خان صاحب کہ ان کو
اس بےہودہ طریقے سے جو ہے وہ سزائیں سنائی گئیں، اور کیونکہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات تو تھے ہی، اور اس کے ضابطے کی بھی کارروائی پوری نہیں کی گئی، یہ سارے کیس واپس اور یہ ساری سزائیں ختم ہوگی اور یک لخت ختم ہوگی۔ صرف انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ اس حد تک خوفزدہ ہو جائیں کہ آپ 8 فروری کو الیکشن کے لیے نہ نکلیں اور آپ الیکشن پروسیس سے باہر ہو جائیں، اور خاص طور پہ نوجوان جو ہیں، نوجوان پڑھے لکھے نوجوان، ان کو خاص طور پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ان کو ہم بد دل کر دیں، آپ کو مایوس کر دیں، بد دل کر دیں، اور آپ کہیں کہ دفع کریں جی، کیونکہ آپ کا رومانس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ عمران خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کر دیں، تو یہ نوجوان خود بخود ہی گھر بیٹھ جائیں گے، خواتین گھر بیٹھ جائیں گی، ووٹر گھر بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے عمران خان نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، الیکشن لڑ رہی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے 2018 میں نواز شریف صاحب نہیں تھے لیکن مسلم لیگ نے الیکشن لڑا اور وہ پارلیمان میں پہنچی، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے منورنگ کر کے پھر وہی سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اقتدار بھی حاصل کر لیا، 16 مہینے کا اقتدار جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا، اب تک ان سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک آپ موجود ہیں، اور ووٹر موجود ہے، ان کی امیدوار موجود ہیں، ہر حلقے میں موجود ہیں، اور سب سے زیادہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں تمام قومی اسمبلی کی نشستوں پہ، صوبائی اسمبلی کی نشستوں۔ اس لیے ایک تو یہ کام کرنا ہے آپ نے، یہ گھبرانا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے انڈو ہوں گے انتخابات کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشن بھرپور طریقے سے ہونے چاہیے، کیونکہ آپ جتنا زیادہ ووٹ ڈالیں گے اس کے بعد یہ فارغ ہو جائیں گے۔ ووٹ نہیں مس کرنا، ووٹ خود بھی ڈالنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے کے آنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آنا ہے۔ آپ نے اگر ووٹ ڈال دیا، اور لاکھوں نہیں کروڑوں ووٹ ڈال دیا، تو کسی کا باپ بھی الیکشن تبدیل نہیں کر سکتا اور یہ رزلٹ تبدیل نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ پوری کے پورے تمام مخالفین اکٹھے ہو جائیں پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کیونکہ دنیا تسلیم نہیں کر رہی، دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ پہلا موقع ہے کہ جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، کیونکہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور یہ ہاتھ پاؤں ابھی پھولے۔ عمران خان صاحب کے جو فیصلہ آیا اس پہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے جی تحریک انصاف کی، وہ انتہائی سخت۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدت نکاح کے لغو، بیہودہ اور جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں شرمناک عدالتی فیصلے پر جو ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو جج کا فیصلہ ہے نہایت شرمناک ہے، شرعی احکامات کے منافی اور کتاب اللہ، قانون اور ازدواجی اور آئلی قوانین پر سنگین اور شرمناک حملہ ہے۔ اپنے فیصلے سے جج قدرت اللہ نے ریاست کے چہرے سے غیرت، حمیت، شرم اور تہذیب کا نقاب نوچ کر اس کے باطن میں جو ہے وہ غلاظت کو دنیا پر آشکار کر دیا ہے۔ تاریخ کے لغو، بیہودہ اور غیر شفاف ترین ٹرائل کا نہایت سیاہ رو فیصلہ لکھ کر جج نے پورے نظام عدل کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ چادر اور چادواری کی حرمت سے یکسر لا علم ریاست نے آج افراد، خصوصاً ازدواج کے نکاح اور طلاق جیسے معاملات میں غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی مداخلت کر کے آوارگی کا ثبوت دیا ہے، اور عمران خان کو غلامی پر راضی کرنے اور خدا کی بندگی سے ہٹا کر اپنے سامنے جھکانے کے لیے بدمعاش منصوبہ سازوں نے اللہ کی حدود کا کھلا مذاق اڑایا ہے اور تہذیب اور شریعت کو نفرت و حقارت سے پیروں تلے کچلا ہے۔ سائفر اور توشہ خانہ جیسے بیہودہ مقدمات کے بعد عدت میں نکاح کے کیس کے فیصلے کے ذریعے قابل نفرت سیاسی انتقام کا مذموم ایجنڈا آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ کپتان نے شدید گراوٹ، صریحاً ناانصافی اور ننگی لاقانونیت کے سامنے سر جھکایا اور ان کی قانونی فرعونیت کو قبول نہیں کیا، اور ظلم اور ناانصافی کا پوری جرت اور بہادری سے سامنا کرنا ہے، اور قوم کے بہادر قائد پر کیے جانے والے ہر ظلم اور ان کے ساتھ روا رکھی جانے والی ہر بے انصافی کا بدلہ 8 فروری کو عوام اپنے ووٹ سے لیں گے۔ اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جو ہے نااہل قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تو لہٰذا تسلی رکھیے، حوصلہ کیجیے، اور عوام اب ان کا کھیل ختم، آپ کا کھیل شروع۔ پاکستان ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس سیکشن میں کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔